تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سامعین معزز و ناظرین کرام، آج ہم سورہ روم کا 5واں رکوع، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے رکوع میں ہمارے پاس 13 آیات ہیں، یعنی آیت نمبر 41 سے 53 تک کی تفسیر اور ترجمہ ہوگا۔ ان آیات میں اور اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں کی طرف نشاندہی فرماتے ہیں، کن ارشادات کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیغام اور کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس رکوع کے حوالے سے مختصر جان لیتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت تخفیف ہے، ظہر الفساد بالبر والبحر۔ گویا کہ اس رکوع کے اندر دو تخفیفات، 3 بشارتیں، یعنی 2 تخفیفات، 2 بشارتیں۔ تخفیف یعنی ڈرانا، اور 2 بشارتیں خوشخبری، 2 دلیل عقلی اور تسلی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تخفیف کیا دینا چاہ رہے ہیں، یعنی کس چیز سے ڈرانا چاہ رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اور اس رکوع کے اندر اگر ہم معانی کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس کتنے افعال اور ورب ہیں؟ تقریباً ہمارے پاس اس رکوع کے اندر 28 ورب ہیں، 28 افعال ہیں، اور تقریباً 10 کے قریب ہمارے پاس اسماء ہیں۔ ان کا ترجمہ اگر ہم جان لیں گے تو یہ افعال اور یہ اسماء ہمیں قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ممد اور معاون ثابت ہوں گے۔ تو جس جگہ جو فعل آئے گا اس کا بھی انشاءاللہ رہنمائی کر دیں گے، نشاندہی کریں گے یہ کون سا صیغہ ہے اور کس باب سے ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، کوشش ہوگی، لیکن بعض اوقات رہ بھی جاتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر یہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، ظہر ظاہر ہونا، اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے کہ یہ چیز ظاہر ہے۔ ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو گیا ہے۔ فی البر والبحر، بر خشکی اور بحر سمندر، بما کسبت، کسبا یکسب کمانا کرنا، لیذیقہم، یعنی پہلی آیت جو ہے اس کے اندر کون کون سے فعل ہیں؟ اس کے اندر 5 فعل ہیں، ظہر، کسبت، لیذیقہم، عاملوا، یرجعون، 5 افعال ہیں۔ سب سے پہلے فعل کا معنی ظاہر ہونا، دوسرے کا کسبت، اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرنا یا کمانا دونوں معنی میں آتا ہے۔ اذاق یذیق، لیذیقہم، اذاق یذیق، چکھانا، اسی سے ذائقہ ہے۔ عاملوا، عمل کرنا، کام کرنا۔ یرجعون، رجع یرجع، لوٹنا، یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا ہے۔ اور اس کے اندر جو اسماء ہیں، بر خشکی، بحر سمندر، ناس لوگ، الذین بعض کچھ کے معنی میں ہے، بعض لوگ اردو میں بھی استعمال ہے۔ تو آتے ہیں اب اس آیت کی تشریح کی طرف، پہلے اس کا ترجمہ جان لیتے ہیں پھر اس کی تھوڑی سی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اس آیت کے اندر تخفیف ہے مشرکین مکہ کے لیے اور فساق اور فجار لوگوں کے لیے۔ فساد ظاہر ہو گیا، فساد سے مراد کیا ہے؟ فساد قحط، بیماری اور کچھ وبائیں، یعنی جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں یا بدعمالیاں کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دنیا کے اندر کچھ مصیبتیں، بیماریاں اور آفات نازل فرما دیتے ہیں۔
اسی کو اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، دنیا کے اندر، بر اور بحر کے اندر، سمندروں اور خشکی کے اندر فساد ظاہر ہو گیا، یا کیونکہ معصیت کا وبال ہے، یہاں سے مراد کیا ہے؟ شرک و معصیت کا وبال دنیاوی، یعنی اس آیت کے شروع کے اندر گویا کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر دنیاوی وبال شرک اور معصیت کا اسی کا بیان ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا خشکی اور تری کے اندر، بما کسبت، کیوں ظاہر ہوا؟ با علت ہے، سبب ہے، شرک اور معصیت کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس، سبب اس چیز کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیا ہے، یعنی لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے اس روئے زمین کے اندر فساد ظاہر ہوا۔ فساد سے قحط ہے، بیماریاں ہیں اور وبائیں ہیں۔ کیوں ظاہر ہوا؟ لیذیقا، حکمت ظہور عقوبت، یہ ایک سزا ہے، یہ ایک عذاب ہے، عقوبت ہے، اس کے ظہور کا سبب کیا ہے؟ لیذیقہم، یہاں سے اس کا بیان ہے تاکہ وہ چکھائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو چکھائے بعض الذی عاملوا، بعض پورا نہیں، بعض ہے، کچھ ہے، تاکہ بعض اس چیز کا جو انہوں نے کام کیے، عمل کیے، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے بعض اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کچھ چکھانا چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، اب وجہ، سبب، تاکہ وہ اپنے ان بدعمالیوں سے، ان شرک سے باز آ جائیں، لوٹ جائیں، یعنی اپنے شرک سے باز آ جائیں، لوٹ آئیں اللہ کی طرف اور ان چیزوں سے توبہ طائب کر لیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، یہاں سے ان چیزوں کے اندر کہ جب ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا کے اندر، روئے زمین کے اندر فساد ظاہر ہو جاتا ہے، بیماریاں اور مصیبتیں آ جاتی ہیں، ہمارے اندر بھی اگر کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی امتحان یا کوئی بیماری یا کوئی آفت یا طوفان، سیلاب، بارشوں کا، یا کسی بھی حالت میں، تو وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ وہ کیوں آتا ہے؟ اسی آیت کی طرف اللہ نے فرمایا، اسی آیت میں اس بات کی نشاندہی فرما دی اللہ نے، کس وجہ سے؟ ہماری ان بدعمالیوں کی وجہ سے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مصیبتیں لاتے ہیں؟ کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی طوفانی بارشوں کی صورت میں، یا کبھی کسی اور صورت میں، تاکہ یہ اپنے ان بدعمالیوں سے باز آ جائیں، کفر شرک سے باز آ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون الی اللہ تعالی بالتوبۃ والاستغفار، تاکہ اپنے ان بدعمالیوں سے باز ہو جائیں یا باز آ جائیں، لوٹ آئیں اللہ کی طرف توبہ کے ساتھ۔ قل سیروا، آگے ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو آج دنیا میں موجود ہیں یا اس وقت مشرکین مکہ تھے، آج ہم سب مخاطب ہیں، ان سب کو خطاب ہے۔ قل سیروا فی الارض، اب اس آیت کے اندر سب سے پہلے ہم افعال کو دیکھ لیتے ہیں، کون کون سے فعل ہیں۔ سیرو ایک فعل ہے، فانظروا دوسرا، اور بس یہ دو فعل استعمال ہوئے ہیں۔ سارا یسیر سیرن، اس کا معنی ہے سیر کرنا، چلنا، اسی سے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ہم سیر کے لیے چل رہے ہیں، سیر و سیاحت۔ فانظروا نظر ینظر، دیکھنا۔ اب اس کا معنی کیا ہوا؟ قل، ہاں بلکہ تین فعل ہوئے، ایک قل ہے، دوسرا سیرو ہے، اور تیسرا فانظروا ہے۔ قل امر کا صیغہ، قال یقول، اس کا معنی ہے کہنا، آپ کہہ دیجئے اے نبی ان لوگوں کو، سیروا فی الارض، آپ زمین کے اندر چلو پھرو، سیر کرو۔ کیوں؟ فانظروا، غرض سیر، فانظروا تاکہ آپ دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین، عاقبت انجام، نتیجہ، ان کا اینڈ کیا ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، قوم عاد، ثمود، قوم صالح، ان سب لوگوں نے، قوم لوط، انہوں نے جب بدعمالیاں کی، کفر و شرک کیا، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، آپ ان کے انجام کو دیکھیں۔ کیونکہ مدینہ سے جاتے ہوئے مدائن صالح بھی آتی ہے، قوم سمود بھی وہاں واقع ہے، قوم لوط بھی، جب یہ شام کی طرف مشرکین مکہ سفر کرتے تھے، آج بھی موجود ہیں، کوئی بھی دیکھنا چاہ رہا ہے تو ان کے گھر بھی موجود ہیں اور ان کی جگہیں بھی موجود ہیں۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہاں ان جگہوں پہ جائیں کہ ان کے ساتھ، ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، شرک کیا، کفر کیا، ان کے ساتھ جب یہ بدعمالیوں کی وجہ سے ان کا اینڈ اور رزلٹ ان کا اچھا نہیں ہوا، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی بدعمالیوں سے، شرک سے باز آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ قل سیروا، اب اس کا تھا کہ آپ چلیں زمین کے اندر، کیوں چلیں؟ غرض سیر، فانظروا تاکہ آپ دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین، کیسے تھا انجام اور نتیجہ ان لوگوں کا، الذین من قبل، جو تھے ان سے پہلے، یعنی ہم سے پہلے، مشرکین مکہ سے پہلے جو تھے، کان اکثرهم مشرکین، کانا تھے یہ لوگ، یعنی پہلی امتوں والے، اکثرہم ان سے زیادہ مشرک،
یعنی یہ لوگ جو پہلی امتوں والے تھے وہ بھی ان سے زیادہ مشرک تھے. جب ان کے ساتھ یہ ہوا، آج کے مشرکین کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ان کے ساتھ، ان کے اوپر بھی آ سکتی ہے. ہم سب کو چاہیے، جو بھی مشرکین ہیں ان کو بھی چاہیے، اور مسلمان اگر کوئی بدعمالیوں میں ہے، شرک معصیت کے اندر ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، یہ دعویٰ توحید ہے. گویا کہ اس آیت کا 5واں دعویٰ ہے، دعویٰ توحید نمبر 5. فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اس سے پہلے بھی پچھلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو اور رخ کو سیدھا کرو سیدھے دین کے لیے. اور اس آیت میں فرمایا اس رکوع میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، سیدھے دین کے لیے. پیچھے فرمایا تھا للدین حنیفہ، سیدھا حنیف، دین حنیف، اور یہاں فرمایا للدین القیم. گویا کہ دین حنیف اور دین قیم تقریباً ایک معنی میں ہے، تھوڑا سا فرق ہوگا. لفظی تو معنی میں تو ہم فرق کر سکتے ہیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اپنے رخ کو سیدھا کرو، للدین القیم، سیدھے دین کے لیے، یعنی دین حنیف کے لیے. دین حنیف وہ دین اسلام ہے. من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. کون سا؟ قیامت کا. قیامت کے دن کے آنے سے پہلے لا مرد لہ من اللہ، کہ اس دن اللہ سے یا اس دن سے لوٹنے کے کوئی چانس بھی نہ ہو. اللہ کی طرف سے جب وہ دن آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، وہاں سے واپس لوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. یا اس دن کے، قیامت کے دن سے واپس ہو جائے یا وہ قیامت کا دن نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب وہ کنفرم ہے، پکی بات ہے، قیامت کا دن آئے گا، قیامت آئے گی، وہاں سے کوئی نہیں لوٹ سکے گا. تو یہ فرمایا گیا کہ شرک کا وبال اخروی، من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ، یہاں سے وبال اخروی شرک کا اخروی، آخرت کے اندر کیا وبال ہوگا اس کا تذکرہ. کیونکہ سب سے پہلے کیا فرمایا تھا؟ وبال دنیاوی ظہر الفساد فی البر والبحر، شرک کا وبال دنیاوی، شرک اور معصیت کا. اور شرک کا وبال اخروی یہ ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے کہ وہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آئے گا، تو اس دن کے آنے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو اللہ کے دین کے لیے مستقیم کر دو، دین حنیف کے لیے اپنے آپ کو کر دو، سیدھا کر دو. گویا کہ اپنا رخ سیدھا کر دو دین حنیف کے لیے. یومئذ یصدعون، اس دن یہ مشرکین مکہ متفرق ہو جائیں گے، یعنی الگ الگ ٹولیوں کے اندر یہ تقسیم ہو جائیں گے. کچھ لوگ مختلف ٹولیوں کے اندر ہوں گے، مشرکین جہنم میں جا رہے ہوں گے مختلف ٹولیوں میں، اور جو جنت والے ہوں گے وہ الگ ٹولیوں میں جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. یومئذ یصدعون، کہ اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے. کچھ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے ٹولیوں کی شکل میں، اور کچھ لوگ جنت کی طرف، اور اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف گروہوں اور ٹولیوں میں تقسیم ہو جائیں گے. من کفر، یہاں سے تخویف ہے، وعید ہے. من کفر فعلیہ کفر، جو کفر اختیار کرے گا اس کا وبال کس کو ہوگا، اس کا نقصان کس کو ہوگا. گویا کہ وعید اور تخویف ہے. من کفر فعلیہ کفر، جو کفر اختیار کرے گا، جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اس کا وبال اور نقصان کس کو ہوگا. فعلیہ کفر، اس کے کفر کا وبال اسی کے اوپر ہوگا. ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون، جو بشارت ہے. ومن عمل صالحا، یہاں سے بشارت، جو نیک اعمال کرے گا تو وہ اپنے لیے ہی کر رہا ہے. ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون، وہ جو نیک اعمال کرے گا بس وہ اپنے لیے ہی راستے تیار کر رہا ہے، اپنے منازل درست کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے، بنا رہا ہے. یمہدون اے یہیئون منازلہم من الجنت او فی الجنت، گویا کہ اپنے منازل اور اپنے ٹھکانے جنت میں بنا رہا ہے. جو نیک اعمال کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں، اور اس کے درجات بلند ہوں گے نیک اعمال کی وجہ سے، جنت اس کو ملے گی. تو اس آیت کے اندر کتنے فعل ہوئے؟ 3 فعل استعمال ہوئے. کفر یکفر، کفر کرنا، نافرمانی کرنا، ناشکری، کفر اختیار کرنا یا ناشکری کرنا، اس کا لفظی معنی. عاملہ، دوسرا فعل پہلے بھی گزر چکا ہے، اس کا معنی عمل کرنا، کام کرنا. اور تیسرا فعل یمہدون، مہد یمہدو یعنی یہیئون، تیار کرنا، بنانا. اسی لیے اس کے تراجم میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے لیے آرام گاہ تیار کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں. لیجزی الذین آمنوا، بشارت نمبر 3، کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں تو گویا کہ اپنے لیے ہی کر رہے ہیں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، من فضلہ، اپنے فضل سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو، ان کے اعمال کا، نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے جنت دے کر. انہ لا یحب الکافرین، کیوں؟
اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کافرین کو محبت نہیں کرتے، یا کافرین سے، کفار سے محبت نہیں کرتے۔ بے شک وہ دوست نہیں رکھتا، محبت نہیں کرتا کافرین کو، کفار کو۔ ومن آیاتہ، یہاں سے دلیل عقلی نمبر 11، اس صورت کے اندر جو دلائل عقلیہ کا بیان ہوا تھا ان میں سے آج ومن آیاتہ سے دلیل عقلی نمبر 11، اللہ الذی یرسل الریاح، یہاں سے دلیل عقلی نمبر 12 کا تذکرہ ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح، عقلی دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر تقریباً مختلف دیے ہیں، 13 کے قریب کم و بیش اس صورت کے اندر عقلی دلائل پیش کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو عقل سے ہم سوچ سکتے ہیں۔ گویا کہ ہم کو اور مشرکین مکہ کو اور سب کو، پوری امت کو، پوری انسانیت کو ایک پیغام تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کے اوپر عقلی دلائل دے کر کے وہ انسان عقل سے سوچ سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کیا دلیل دی؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، اللہ کی توحید کی نشانیوں میں سے ہے أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے۔ اب اس آیت کے اندر یرسلہ ایک فعل ہے اور دوسرا یذیقہ پہلے بھی گزر چکا ہے، دوسرا فعل، تجری تیسرا فعل، تبتغوا چوتھا فعل، تشکرون پانچواں فعل۔ اس آیت کے اندر گویا کہ 5 افعال ہیں، ان کا معنی جان لیتے ہیں، ان کے معنی جان لیتے ہیں۔ یرسل ارسل یرسل ارسالا، بھیجنا، اسی سے رسل ہے، رسول ہے۔ اور دوسرا فعل یذیقہ پہلے گزر چکا ہے، اذاق یذیق چکھانا، ذائقہ اسی سے ہے۔ تجری جرا یجری چلنا، اور تبتغوا ابتغا یبتغی تبتغی، اور اسی سے تبتغون صیغہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، تاکہ تم تلاش کرو۔ تشکرون شکر یشکرو، شکر کرنا، تاکہ تم لوگ شکر اختیار کر سکو، یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم کا۔ اور اس میں جو اسماء استعمال ہوئے، ریاح جمع ہے ریح بمعنی ہوا کے، اور مبشرات خوشخبری دینے والی، اور رحمہ اللہ کی رحمت، یہاں سے بارش مراد ہے۔ فلک اس کا معنی ہے سفن، کشتی، کشتیاں۔ امر ارادہ، بامر اللہ، ہی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اے بارادۃ اللہ، اللہ کے ارادہ سے، من فضلہ اپنے فضل سے، لعلکم تشکرون شاید، لعلکم شاید یا تاکہ دونوں معنی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس آیت کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، علامات میں سے ہے، دلائل میں سے ہے یہ کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ مبشرات، وہ ہوائیں خوشخبری دینے والی، ایک فائدہ، لیذیقکم دوسرا فائدہ، لتجری الفلک تیسرا فائدہ، لتبتغوا چوتھا فائدہ، تشکرون لعلکم تشکرون پانچواں فائدہ۔ ان ہواؤں کے 5 فوائد ہیں، وہ ہوائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اب اس کے 5 فوائد ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی، اللہ کی توحید کی نشانیوں میں سے یہ ایک ہوائیں بھی ہیں۔ کیسے ہوئی؟ کیونکہ یہ 5 فوائد دے رہی ہیں۔ ان ہواؤں سے انسانیت کو، مخلوق کو 5 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، ان ہواؤں کے جو بارش سے آنے سے پہلے جو ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں وہ کیا؟ ایک خوشخبری دے رہی ہوتی ہے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ بارش کی۔ جو ہوا بادل، بارش کے برسنے سے پہلے جو ہوا ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب بارش برسنے والی ہے، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں ان بارشوں سے۔ کیوں؟ جو پہاڑوں کے اندر جو بیابان یعنی جنگل بیابان میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی امید صرف بارشیں ہوتی ہیں، بارشوں سے ہی ان کی کھیتیاں لگتی ہیں، بارشوں سے ہی ان کا گزر بسر ہوتا ہے، اپنے لیے پانی کو جمع کرتے ہیں اور فصلیں اگتی ہیں بارشوں سے۔ تو لہذا بارشیں ان کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ جب بارشوں کا وہ دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ لیذیقکم دوسرا فائدہ، تاکہ آپ کو چکھائے، من رحمتہ اپنے رحمت، یعنی اپنی بارش۔ جب بارش آتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت، یہاں رحمت سے مراد بارش ہے، تاکہ تمہیں بارش چکھائے، کیونکہ بارش کے فوائد ہیں، تاکہ تمہیں ان بارش کے فوائدوں سے تم کو مزہ ہے اور تاکہ تم چکھیں۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ کا تیسرا فائدہ، تاکہ اس کے ذریعے کشتیاں چلیں، کیونکہ پہلے زمانے میں، آج کل تو جہازوں کا زمانہ ہے، اس سے پہلے کشتیاں ہواؤں کے ذریعے چلا کرتی تھی۔ بحری بیڑے جو تھے، بحری کشتیاں جو تھی، ہواؤں کے ذریعے، بادبان ان کے ہوا کرتے تھے، ان کے ذریعے کشتیاں چلا کرتی تھی، اور ان کشتیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریولنگ اور سفر کیا جاتا تھا، اور تجارت بھی انہی کے ذریعے ہوتی تھی۔ تو اسی لیے فرمایا لِتَجْرِيَ الْفُلْكَ، تاکہ کشتیاں چلیں، یہ بھی ایک فائدہ ہے، بِأَمْرِهِ اللہ کے امر سے، یعنی اللہ کے ارادے تھے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ اس کے فضل سے تلاش کرو، یعنی رزق کرو، رزق تلاش کرو۔ ان کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے تجارت ہوتی تھی، اس سے رزق آتا تھا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پانچواں فائدہ، یہ بارشیں سب کچھ اللہ نے جو دی، اور ان سے یہ 4 فوائد آپ کو ملے
کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ گویا کہ دلیل عقلی ہے انسانیت کے لیے، مخلوق کے لیے، وہ ان پہ سوچیں۔ جب اللہ بارش ہمارے لیے برسا سکتے ہیں تو ہمارے فوائد کے لیے، تو کیا وہ ذات شرک کے یا اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک بنائیں یا اس چیز کے وہ مستحق ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، یہاں سے مؤمنین کے لیے تسلی ہے اور مشرکین مکہ کے لیے گویا کہ وعید ہے۔ یہ آیت گویا کہ بطور جملہ معترضہ کے طور پر ہے، اصل میں جو مضمون چل رہا ہے اس کے درمیان اس آیت کو جملہ معترضہ کے طور پر ذکر کیا گیا، مؤمنین کے لیے بشارت اور مشرکین کے لیے وعید۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے آپ سے پہلے اب اس آیت کے اندر سب سے پہلے ہم کچھ افعال کو دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے کیا۔ ارسلنا ایک فعل ہے، دوسرا جاؤہم، جاؤ دوسرا فعل، فانتقمنا تیسرا فعل، اجرمو چوتھا فعل۔ گویا کہ اس آیت کے اندر 4 فعل ہیں۔ اب ان کے معنی: ارسل یرسل، ارسال بھیجنا، ارسلنا ہم نے بھیجا، صیغہ جمع متکلم فعل ماضی معلوم باب افعال، فجاؤہم جاء یجیء، صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم جاء یجیء آنا، جاؤہم ان کے پاس آئے، با کے صلہ کے ساتھ لائے کا معنی ہوگا، فجاؤہم بالبینات، بینات لے کر آئے، دلائل اور معجزات لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے۔ فانتقمنا، انتقم ینتقم انتقام، صیغہ جمع متکلم فانتقمنا ہم نے انتقام لیا، صیغہ جمع متکلم فعل ماضی معلوم۔ اجرمو، اجرم یجرم اجرامن، یعنی انہوں نے جرم کیا، صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم۔ اب ان میں اسماء جو استعمال ہوئے ہیں، رسل رسول کی جمع ہے، قوم قوم یہ آپ کو بھی معلوم ہے اردو میں بھی، بینات دلائل واضح معجزات نشانیاں۔ من الذین، من کا معنی سے، الذین وہ جو، کان حقا علینا، کانا تھا، حقا علینا حقا ہمارے اوپر لازم تھا، حقا لازمی کے معنی میں یا ضروری کے معنی میں کر لیں گے، علینا ہمارے اوپر، نصر المؤمنین، نصر مدد مؤمنین کی، یعنی ہمارے اوپر مؤمنین کی مدد کرنا لازمی تھی۔ اب آتے ہیں اس آیت کے ترجمے کی طرف۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، یہاں سے مؤمنین کے لیے تسلی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی گویا کہ تسلی ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے، البتہ تحقیق، قد کا معنی تحقیق، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، رسلاً کئی پیغمبروں کو، کئی رسولوں کو، پیغمبروں کو، انبیاء کو، الی قومہم ان کی قوموں کے پاس، فجاؤہم بالبینات وہ انبیاء وہ رسول ان قوموں کے پاس، ان لوگوں کے پاس دلائل اور معجزات لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، فانتقمنا من الذین اجرموا لیکن پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی، وہ دلائل اور معجزات لے کر آئے، پھر بھی ان لوگوں نے ان انبیاء کی بات نہیں مانی، اللہ پر، اس کی توحید پر، رسول ان انبیاء پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے ان سے انتقام لیا۔ فانتقمنا من الذین اجرموا، پس ہم نے انتقام لیا ان مجرموں سے، من الذین اجرموا ان لوگوں سے جو مجرم ہو گئے تھے، گویا کہ انہوں نے شرک کیا تھا، مجرم ہو گئے تھے، نافرمانی کر رہے تھے، اللہ پر اور انبیاء پر ایمان نہیں لا رہے تھے، تو اللہ نے ان سے انتقام لے لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ جب وہ مومنین نہیں بنتے، ایمان نہیں لاتے انبیاء پر، تو پھر انبیاء اور اس وقت کے مومنین پر یہ ظلم کرتے ہیں، ان پر زیادتیاں کرتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ مومنین کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہی فرمایا وَكَانَ حَقًّا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، جب ہم نے ان کی مدد کی تو مدد کرنا گویا کہ ہمارا حق تھا۔ معنی ہوئی اس سے پہلے گویا کہ ایک فعل محذوف ہے، وَنَصَرْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، نصرنا الذین آمنوا ہم نے مدد کی مومنین کی مدد کرنا ہمارا حق تھا، ہمارا فرض تھا، ہمارے لیے لازمی تھا۔ کیوں؟ جب وہ اللہ پر ایمان لائے تو ان کی مدد کرنا بھی اللہ کا حق تھا۔ اللہ الذی یرسل الریاح، یہ دلیل عقلی نمبر 12، اس رکوع کی دوسری دلیل ہے، پہلی والی دلیل عقلی سے متعلق ہے، اس جیسی ہے، تھوڑا سا فرق ہے، سیم وہی بارش اور ہواؤں کی مثال دی۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا۔ اب اس آیت کے اندر سب سے پہلے حسب معمول پہلے افعال جان لیتے ہیں۔ اس کے اندر کتنے افعال ہیں؟ تقریباً 5-6-7 افعال ہیں۔ یرسلو پہلا فعل، اور یبسطہ دوسرا فعل، یشاء تیسرا، یجعلہ چوتھا، فترا ترا پانچواں، اصابہ چھٹا، یستبشرون ساتواں۔ 7 افعال ہیں۔ اب ان کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ ارسل یرسلو پہلے لے چکے ہیں، آج کے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی ہے بھیجنا۔ تثیرو اثار یثیرو، اس کا معنی ہے اٹھانا، بھڑکانا، اس معنی میں بھی ہے۔ اس کا معنی یہاں
युनश्शिरु के माने में करेंगे, ए यतहर्रकु के माने में भी आएगा। यबसुतुहु, बसता यबसुतु इसका माना है फैला देना। यशाउ, शाअ यशाउ चाहना। युरीदु सीगा वाहिद मुज़क्कर गैब फ़िल मुदारे मालूम। यजअलुहु, जअल यजअलु करना बनाना, सीगा वाहिद मुज़क्कर गैब फ़िल मुदारे मालूम। तरा, रआ यरआ, तरा आप देखेंगे, सीगा वाहिद मुज़क्कर मुखातब फ़िल मुदारे मालूम। यखरुजु, खरज यखरुजु, यखरुजु फ़िल मुदारे सीगा वाहिद मुज़क्कर गैब फ़िल मुदारे मालूम, वो निकलता है। मिन खिलालिही, उसके दरमियान में से। असाब, असाब युसीबु, यमस्सा यमस्सु दोनों एक माने में है, पहुँचना, लाहिक होना। सीगा वाहिद मुज़क्कर गैब फ़िल मादी मालूम। यशाउ पहले गुजर चुका है, सेम है, चाहना या इरादा करना। यस्तबशिरून, सीगा जम मुज़क्कर गैब फ़िल मुदारे मालूम। इस्तबशरा यस्तबशिरु, यानी खुशखबरी हासिल करना, बाब इस्तिफ़ाल से। अब इन सब के मानी तय्यब हमने ले लिए। अब अस्मा की तरफ आते हैं। इसमें इस आयत के अंदर जो अस्मा इस्तेमाल हैं, रिया पहले पढ़ चुके हैं, जमा है रीह की, बाना हवा, सहाब बादल, और समा आसमान, वद्क बमाने मतर बारिश के माने में है, खिलाल दरमियान, ही ज़मीर राजे है वद्क की तरफ यानी बारिश, सहाब की तरफ यानी वो बारिश बादलों के दरमियान में से निकलती है। इबाद, अब्द की जम्मा बंदे। इदा हम, अचानक वो खुशखबरी लेते हैं या खुशियाँ मनाते हैं। अब इसका तर्जमा करते हैं। दलील अक़ली नंबर 12, अल्लाहुल्लज़ी युरसिलु रियाह, अल्लाह वो ज़ात है जो हवाएं चलाता है या हवाएं भेजता है। फ़तुसीरु सहाबन, बस वो हवाएं फैला देती हैं, मुंतशिर कर देती हैं बादलों को, क्योंकि बादल बाद औक़ात क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, जब हवाएं चलती हैं तो वो बादल बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। फ़यबसुतुहु फ़िस्समा, बस ये हवाएं उसको या अल्लाह तबारक तआला उस बादलों को फैला देते हैं आसमान में, बस उसको आसमान में जिस तरह चाहता है फैला देता है आसमान में। कैफ़ यशाउ, जैसे अल्लाह तबारक तआला चाहते हैं। वयजअलुहु, और कर देते हैं, बना देते हैं, यानी दूर दूर तक फैला देते हैं, और उसको कर देते हैं अल्लाह तबारक तआला किसफ़न, किसफ़न क़ितातन, तह बतह टुकड़ियाँ बना देते हैं। फ़तरल वद्क़ा, आप देखते हैं बारिश को, यख़रुजु मिन खिलालिही, उस बादल के दरमियान से निकल रही होती है। फ़इज़ा असाब बिही मन यशाउ मिन इबादिही, जब पहुँचते हैं, जब बारिश आती है, बरसती है, पहुँचती है, मन यशाउ मिन इबादिही, अपने बंदू में से जिनके ऊपर चाहते हैं अल्लाह तबारक तआला। यानी ये बादल जब आसमान पे आ जाते हैं, सब जगह बारिश नहीं होती, कुछ इलाकों में आती है, कुछ जगह नहीं आती। जिन जगहों पर या जिन लोगों पर अल्लाह तबारक तआला चाहते हैं तो उन पर बारिश बरसाते हैं। इज़ा हुम यस्तबशिरून, पस अचानक वो खुशियाँ मनाने लगते हैं या खुश होने लगते हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से है। देखिए, जब अल्लाह तबारक तआला वो बारिश बरसा सकते हैं, किस तरीके से बारिश बरसा सकते हैं, पहले भी हमने पढ़ चुका, पहले पिछले रुकू के आखिर के अंदर हमने पढ़ा था, जो रुबूबियत के लवाज़िमात हैं, जो 4 चीज़ें थी, और उसी का बयान है कि अल्लाह वो है जो बारिशों को बरसाते हैं और इस तरीके से बरसाते हैं। आया कि रूए ज़मीन के अंदर कोई ऐसा इलाह है जो बताए कि बारिश आसमान के ऊपर जो बादल हैं कैसे काम करते हैं। आज हमारे पास जदीद साइंस है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मालूम कर रहे होते हैं कि कैसे काम, ये निज़ाम कैसे चल रहा है बारिशों का, बादलों का, और कैसे बारिशें आ रही होती हैं, सब कुछ आज हमें जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मालूम हो रहा है। लेकिन उस वक्त जिस वक्त कुरान मजीद नाजिल हुआ था, इन चीज़ों का तो किसी को मालूम ही नहीं था। इस बारिशों के निज़ाम का तो किसी के इल्म में कोई बात ही नहीं थी। जो 1400 साल पहले, 1500 साल पहले जो कुरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरता है, और वो हमें पूरा निज़ाम जिस तरीके से वो काम कर रहा है, उसका निज़ाम बता रहा है, उसके तरीक़ाकार को बता रहा है, वाज़े कर रहा है। आज की जदीद साइंस भी इसको जुठला नहीं रही, तो गोया कि तायीद है, निशानी है, और इस बात को पक्का और ठक्का कर रही है कि ये कुरान और ये तौहीद हक़ है, नबी हक़ है। तो हमें उस एक रब को मानना चाहिए जो इन बारिशों को और जो इन बादलों का निज़ाम चलाते हैं और उनसे बारिशें बरसाते हैं। वइन कानू मिन क़ब्लि अन युनज़्ज़ला अलैहिम मिन क़ब्लिही लमुब्लिसीन, बयान है कि ये लोग जो अब खुश हो रहे हैं, इससे पहले क्या थे, वो नाउमीद हो चुके थे कि हमारे ऊपर बारिश नहीं आएगी, हमारा क्या बनेगा। वइन कानू, अगरचे वो थे इससे पहले, तहकीक वो इससे पहले। अब इस आयत के अंदर युनज़्ज़ल एक फ़ेल है और बाकी इसके अंदर कोई फ़ेल नहीं है। कान यकूनु इसका माना था, अगरचे वो थे इससे पहले,
ان ینزل علیہم، پہلے اس کے وہ اتاری جاتی، نازل کی جاتی، یعنی بارش کے اترنے سے پہلے لمبلسین، وہ کیا تھے؟ لمبلسین، وہ نا امید تھے، مایوس ہو چکے تھے. یہ لوگ بارش کے اترنے سے پہلے وہ نا امید ہو چکے تھے. فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. اب اس آیت کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں انظر ایک فعل ہے، یحیی دوسرا. انظر کا معنی آپ دیکھو، یحیی آپ وہ زندہ کرتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اس کا ترجمہ. پس دیکھیں اللہ کی بارش کی طرف، یعنی آثار الہی کے، اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھیں، یعنی بارشوں کو دیکھیں. کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بنجر ہونے کے بعد، یعنی زمین مر چکی ہوتی ہے، بنجر ہو چکی ہے، کیسے وہ زندہ کرتا ہے. ان ذالک لمحیی الموت، ان ذالک لمحیی الموت وهو علی کل شیء قدیر. گویا کہ اس کے اندر دلیل ہے، جب وہ ذات آسمان سے بارش برسا سکتا ہے، ایک نظام سے بارش برساتا ہے، پہلے بادلوں کو پھیلاتا ہے آسمان کے اوپر، پھر وہاں سے بارش آتی ہے، پھر جس جگہ جو زمین بنجر ہو چکی ہوتی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، وہ آباد ہو جاتی ہے. جس طرح بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے، وہاں سے کھیتیاں اور جڑی بوٹیاں اور کھیت لہلہا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ ایک انسان کو جو مر جاتا ہے پھر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. جو اس وقت کے مشرکین مکہ انکار کرتے تھے کہ آیا کہ کیسے ممکن ہے ایک انسان مر جائے اور زمین کے اندر ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی ہو جائے، اس کی ہڈیاں جو ہے بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں، گل جائیں، سڑ جائیں، پھر کیسے وہ انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے. اللہ اب اس کی گویا کہ عقلی دلیل دے رہے ہیں. جب ایک آسمان سے بارش آتی ہے وہ بنجر زمین کو آباد کر سکتا ہے، کیا مردہ کو زندہ کرنا کوئی مشکل بات ہے؟ بالکل آسان ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان ذالک لمحیی الموتى، جب وہ بنجر زمین کو، کیف یحیی الارض بعد موتها، جب وہ بنجر زمین کو کیسے زندہ کر سکتا ہے، تو ایسے ہی ان ذالک، بے شک اس میں گویا کہ ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک لمحیی الموتى، وہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، کہ جب وہ بنجر زمین کو وہ زندہ کر سکتا ہے تو اس طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر، بلکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، یہاں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِيحًا اسی ہوا کا تذکرہ ہے. اگر ہم بھیجتے ہیں ہوا کو، جب وہ بارش آ جاتی ہے، زمین اور ان کی فصلیں اور کھیتی لہلہا جاتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایک ناموافق اور تباہ و برباد کرنے والی سخت تیز یا گرم ہوا چلاتے ہیں ان کھیتیوں پر، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کھیت بالکل گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، زرد پڑ جاتی ہے. اسی کا تذکرہ ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اگر ہم بھیج دیں ایسی ہوا جو ناموافق ہو، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اس کھیتی پر اگر ہم ہوا ناموافق بھیج دیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، پس وہ اس کو دیکھتے ہیں زرد ہوا. یعنی پہلے جو سبز تھی، جب وہ آندھی یا گرم ہوا ان پر آتی ہے، ناموافق ہوا آتی ہے، تو وہ یعنی سبز کھیتی پیلی پڑ جاتی ہے، زرد پڑ جاتی ہے. لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، پھر وہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد، یعنی اس واقعے کے ہونے کے بعد وہ کفر اختیار کرنے لگ جاتے ہیں، ناشکری کرنے لگتے ہیں. دیکھیں وہ ذات جس نے ان سے پہلے، اس واقعے سے پہلے آسمان سے بارش برسائی، اسی کے فضل سے ان کی کھیتیاں سرسبز اور لہلہا رہی تھی. جب اس کی طرف سے ایک ناموافق ہوا آئی، اس ہوا نے اس کھیتی کو تباہ و برباد کر دیا، زرد کر دیا، خراب کر دیا. تو اب وہ ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں. فَإِنَّكَ، اور یہاں سے تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے کر تھک گئے، کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، مسلمان نہیں ہوئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دی، یا رسول اللہ آپ کی دعوت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے طریقہ دعوت میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، آپ بالکل صحیح دعوت دے رہے ہیں. اصل میں مسئلہ ان کا ہے، جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان لوگوں میں مسئلہ ہے. ان کے اندر کیا ہے؟ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، سن ہی نہیں سکتے. پھر آپ کیسے ایک بہرے کو، ایک گونگے کو جو بالکل نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، وہ جب کہ پیٹھ پھیر کر کہیں جا رہا ہو، تو کیسے آپ اسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ کیسے اسے سنا سکتے ہیں؟ کیسے اسے بلا سکتے ہیں؟ اس کی مثال دی. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردے کو. موتا اسمع تسمع، سنانا، لا تسمع آپ نہیں سنا سکتے. صیغہ واحد مذکر مخاطب، فعل مضارع معلوم، الموتى مردہ. ولا تسمع الصم،
سم بہرا، آپ نہیں سنا سکتے سم کو یعنی بہر کو، اسم۔ الدعاء پکار، جب آپ پکاریں کوئی بہرا ہے پیٹھ پھیر کر جا رہا ہو، آپ کیسے اسے بلا سکتے ہیں، کیسے سنا سکتے ہیں؟ اذا ولوا مدبرین، جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں، ولا یولی تولیتاً پیٹھ پھیر کر جانا، مدبرین پیٹھ دے کر جانا یا چلے جانا، منہ پھیر کر جانا۔ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور آگے فرمایا کہ آپ نہیں ہدایت دے سکتے کس کو؟ اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ ایک جو گمراہ ہے، اندھا ہے، اب اسے راہ راست پر سیدھا راستہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ راستہ دکھانا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چل پڑیں آپ، لیکن ایک ہے گمراہ، ایک اندھا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، پھر وہ کیسے آپ اسے سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ ایسے ہی یہ جو مشرکین مکہ ہیں، آپ ان کو جتنا ہدایت دیں گے، اصل میں یہ گمراہ ہو چکے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، آپ انہیں صحیح راستے پر، راہ راست پر نہیں لا سکتے، صحیح راستہ دکھا ہی نہیں سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ نہیں سنا سکتے مگر ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں بآیاتنا، ہماری آیات اور ہماری نشانیوں پر، فهم مسلمون، اور وہ مسلمان ہونے والے ہیں اور ماننے والے ہیں۔ گویا کہ اس کے اندر تسلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو بہرے ہیں، نہیں دیکھ پا رہے، جو منہ پھیر کر جا رہے ہیں، آپ جتنا ان کے پیچھے چیختے رہیں، پکارتے رہیں تو نہیں سنے گے۔ ایسے ہی آپ ان کو جتنا بلاتے رہیں، اصل میں یہ بہرے ہو چکے ہیں، ان کے اندر قوت سماعت گویا کہ ختم ہو چکی ہے۔ اصل میں ویسے تو سن رہے ہیں، لیکن وہ سننا جو قبولیت والا سننا ہے، ماننے والا سننا ہے، وہ ان کے اندر جو حص ہے وہ ختم ہو چکی ہے، مٹ چکی ہے۔ اور یہ اصل میں تو اندھے نہیں ہیں، بلکہ دل کے اندھے ہو چکے ہیں، ان کو حق سنائی نہیں دے رہا، حق ان کو دکھائی نہیں دیا جا رہا، تو اس لیے آپ ان کو جتنا صحیح راستہ دکھائیں گے نہیں دکھے گا۔ گویا کہ آپ کی دعوت کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ انہی کے اندر مسئلہ ہے، یہ بہرے ہو چکے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں۔ آپ تسلی رکھیں، آپ کی دعوت صحیح ہے، آپ کی بات وہی مانے گا جو صحیح ہو، جو ماننے والا ہو، جو یقین رکھنے والا ہو۔ اسی لیے اللہ نے تسلی دی، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے مگر ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں ہماری یہ آیات پر، ہماری نشانیوں پر، فہم مسلمون، اور وہ فرمانبردار ہونے والے ہیں، ماننے والے ہیں، مسلمان ہونے والے ہیں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے